جو کھانے کے لیے، جو پینے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے، بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے مشورے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے گھر کے اندر اپنے بیٹوں کو مسلمان رکھنا ہے، اگر آپ کو آپ کی چہار دیواری کے اندر اپنی بیٹیوں کا ایمان بچانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ آپ کے بیٹے مسلمان ہو، آپ کی بیٹیاں مسلمان ہو، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی نوکرانی ہو، اس کی باندھی ہو، اس کے چہرے پہ نقاب ہو، اس کے سر پر حضرت فاطمہ کی چادر ہو، وہ 5 وقت کی نمازی ہو، وہ اپنی اولاد کو حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اسلام کی تعلیم دینے والی ہو، وہ اپنے بیٹے کو خالد بن ولید بنانے والی ہو، وہ اپنے بیٹے کو محمد بن قاسم کی تعلیم دینے والی ہو، وہ اپنی بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنانے والی ہو، وہ اپنے بیٹے کو شیخ الہند اور شیخ الاسلام بنانا چاہتی ہو، تو اے میری ماں یاد رکھو، تمہیں چغلی سے توبہ کرنا ہوگا، تمہیں غیبت سے توبہ کرنا ہوگا، تمہیں جھوٹ سے توبہ کرنا ہوگا۔ تم گھر کے اندر اگر شبانی کرو گی، اے میری ماں اگر تم گھر کے اندر اپنی ساس کا دل دکھاؤ گی، اے میری ماں اگر تم اپنے گھر کے اندر اپنے سسر کو بدتر سمجھو گی، اس کی عزت نہ کرو گی، اس کا اکرام نہ کرو گی، گھر کے ماحول کے اندر لڑائی جھگڑا، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کا ادب۔ آپ نے صبح کیا مگر آپ صبح میں اٹھ رہی ہیں 7 بجے 8 بجے، فجر کی نماز نہ پڑھی، وضو نہیں کیا، مصلی نہیں بچھایا، فجر کی نماز کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، آپ نے اپنے سسر کو آپ نے اس وقت جس وقت انہیں صبح میں چائے چاہیے آپ نے چائے بنا کر کے نہیں دیا، آپ نے اپنی بوڑھی ساس کو جس کی عمر 80 سال ہے پانی وضو کا پانی گرم کر کے فجر کے وقت نہیں دیا، تو یاد رکھیے آپ کی نسل جو دیکھ رہی ہے کہ آپ بدتمیزی کے کام کر رہی ہیں، اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، آپ کا رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کھاتا ہے، آپ کی زبان پر بے حیائی کے جملے ہیں، آپ کی زبان پر گالم گلوچ کے الفاظ ہیں، آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، آپ ماں ہو کر کے موبائل کے اندر اگر غلط چیزیں دیکھیں گی، سیریل دیکھیں گی، آپ ماں ہو کر کے بڑا سا ٹی وی اسکرین لگا کر کے اور اس میں نازیبا نامناسب سیریل دیکھیں گی، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماں جیسی ہے اس کی اولاد ویسی ہے، جو باپ جیسا ہے اس کی اولاد ویسی ہے۔ آپ بچوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بچے مدرسہ رشیدیہ میں سیکھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، مدرسہ رشیدیہ میں تو 2% جو بچہ آیا وہ سیکھا، بچے تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایمان پر نہیں ہیں، دین پر نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، نماز نہیں، صوم و صلاۃ کی پابندی نہیں، ساس سسر کا اکرام نہیں، شوہر کا ادب نہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، خاندان کے کمزوروں کے لیے صدقہ نہیں، فقیر مسکین یتیم بیواؤں کے لیے آپ کے ہاتھ کشادہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، آپ خود اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں بہت غور سے آپ کو دیکھ رہی ہیں، بہت غور سے۔ ماں حیا پر نہیں، ماں دین پر نہیں، ماں نماز پر نہیں، ماں اسلامی احکام پر نہیں، ماں ربانی ہدایات پر نہیں، ماں کی زندگی میں دور دور تک خوف خدا نہیں ہے۔ اے میری ماں ایسی صبح کرو۔ 2 سال پہلے میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ کی قسم کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ فجر کا وقت ہوا ہو اور میری ماں سوئی رہی ہو۔ میری ماں فجر کے وقت اٹھتی، اپنے بیٹوں کو اٹھاتی، اپنی بیٹیوں کو اٹھاتی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم لے کر کے بیٹھتی، تلاوت کرتی، اپنی بیٹیوں کو بیدار کرتی، بیٹیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ جس گھر میں ماں تہجد گزار ہوگی، جس گھر میں ماں آنچل اٹھا کر کے رب العالمین کے سامنے میں تہجد کے وقت رات کے 3 بجے رو کر کے فریاد کر کے سسکیوں کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ
اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گی کہ اے میرے پروردگار عالم، ہندوستان کا ماحول اسلام کی جانب سے اب دوسری جانب جا رہا ہے، اے پروردگار عالم ہمارے نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائیو، ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کیو، اے مولا کریم اس ملک کے اندر مسجد کا، مدرسے کا، شاعر اسلام کا، دینی علامات اور نشانیوں کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت وقت سازشیں رچ رہی ہے، ہمسایہ قوم ہر دن مسلمانوں کو نشان بنا رہا ہے، اے پروردگار عالم یہ جو ہماری گود کی دو بیٹیاں ہیں اس کی عزت کو بچا لیجیے، اس کی آبرو کو بچا لیجیے، ہماری بیٹی کی عزت تار تار نہ ہو، اس کے ایمان کا کوئی سودا نہ کرے، اس کی عصمت پر کوئی غنڈا، کوئی لٹیرا اپنی نگاہ بد نہ ڈالے۔ مولا میرا یہ چھوٹا سا کنبہ ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے، اے مولا کریم اس گھرانے میں رحمت عطا کیجیے، برکت عطا کیجیے۔ جو ماں فجر کے وقت نہ اٹھے، تہجد کے وقت نہ اٹھے، اس کے گھر میں رزق کون لائے گا، روزی کون دے گا، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی، رب العالمین کی توجہ اس گھر میں کہاں سے ہوگی۔ ماں خود سوئی ہے، باپ خود بے نمازی ہے، ماں خود بے نمازی ہے۔ جس گھر میں خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، جس گھر میں باپ کو ستایا جائے گا، ماں کو رلایا جائے گا، اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو اے میری بہنوں، اپنی ساس کو ماں جانو، اپنے سسر کو باپ جانو، ان بوڑھوں کی قدر کر لو۔ ایسے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ آپ بیٹے کو بنانا چاہتی ہیں، آپ بیٹی کو کچھ تربیت دینا چاہتی ہیں، آئیے یہاں سے شروع کیجیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، فجر میں اٹھیے۔ جو ماں فجر میں اٹھے گی اس کی بیٹی فجر میں اٹھے گی، جو ماں فجر میں اٹھے گی شوہر فجر میں اٹھے گا، جو ماں فجر میں اٹھے گی اس کی نسل، اس کے بیٹے اور بیٹیاں فجر میں اٹھے گی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جس مسجد میں امام و خطیب ہوا کرتا تھا، ایک ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ ماں فجر کے وقت اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا، ہاتھوں ہاتھ سجائی نہیں پڑ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک ماں شمع جلائے ہوئے اپنے جس مسجد میں میں امام تھا اس کے دروازے پہ لا کر کے چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ میرا اس شہر میں جانا ہوا، ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بہت شاندار طریقے سے پروگرام کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بھی بتایا، اپنا تعارف بھی کرایا، کہا حضرت امام صاحب میں وہی بچہ ہوں جس کو اس کی ماں مسجد کے دروازے تک چھوڑتی تھی تو مسجد میں فجر کے بعد مجھے دعا سکھایا کرتے تھے، میں وہی بچہ ہوں۔ مجھے بتلائیے کہ میری ماں 15 سال تک ہمارے بیٹے تمہاری گود میں ہیں، 15 سالوں تک ہماری لخت جگر سمیہ فاطمہ زہرا تمہاری گود میں ہیں، اور ہندوستان کے پورب، پچھم، دکن، اتر آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے پورے نسل کی جنت ہے، جنت تحت اقدام امہاتکم۔ اے مردوں اے عورتوں، قیامت تک پیدا ہونے والے ساری نسل اور سارے انسانوں کے لیے یہ مزدہ جاں فضا اور یہ خوشخبری ہے کہ اگر کوئی اپنی جنت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، مکہ نہ جائے، مدینہ نہ جائے، دمشق نہ جائے، کوفہ نہ جائے، بغداد نہ جائے، یہاں نہ جائے، شمال نہ جائے اور مغرب نہ جائے، مشرق نہ جائے، وہ جنت کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جنت اس کے گھر میں ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اے ماں، ماں تو بن کے دکھاؤ، اے میری ماں، اپنے اندر وہ جذبہ، وہ قوت، وہ درد، وہ فکر کہ جو آپ کی نسل کو مسلمان بنا سکے۔ یاد رکھیے آپ کا گھر پرانا ہو جائے گا، گھر کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا، زمین بک جائے گی، سونے چاندی فروخت ہو جائیں گے، گھر کے سارے سامان پرانے ہو جائیں گے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، موئے کے عالم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، زیور کام نہیں آئے گا، چاندی کام نہیں آئے گی، سونا کام نہیں آئے گا، جائیداد کام نہیں آئے گی، بلڈنگ کام نہیں آئے گی، عمارت کام نہیں آئے گی، پیسے کام نہیں آئیں گے، بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے۔ یہ حافظ قرآن ہوگا اور رب العالمین کے سامنے کہے گا
اللهم اغفر لها ورحمها واعف عنها ووسع مدخلها واکرم نزلها۔ اے مولا کریم میری ماں کا جنازہ ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، میری بوڑھی ماں پر رحم فرما، واعف عنها اسے معاف کر دیجئے، واعف عنها ووسع مدخلها، اے اللہ جس گھر میں یہ داخل ہوں گی اس گھر کو کشادہ فرما دیجئے، واکرم نزلها۔ مولا کبھی ہم نے ماں کی آنکھوں میں اپنی زندگی کے اندر آنسو نہیں آنے دیا، آج قبر میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، مولا ان کا اکرام فرما، ان کی مہمان نوازی فرما، میری ماں کو قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہو۔ بیٹے ایسے پیدا کیجئے، بیٹی ایسی پیدا کیجئے کہ آپ کے جنازے کے وقت کسی مولوی کو آنا نہ پڑے، کسی سے قرآن خوانی کرانا نہ پڑے، آپ کے بیٹے آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے بیٹے آپ کی دعا کے لیے، آپ کے بیٹے آپ کو بخشوانے کے لیے کافی ہو۔ اے میری ماؤں، اس پورے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہمارے بچے شرابی ہیں، آج ہمارے بیٹے نشہ کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے رات کے 2 بجے تک ہاتھوں میں موبائل لے کر گناہوں میں ملوث ہیں، آج ہماری بیٹیاں اسکولوں میں غیروں کے ساتھ ہیں، آج کالج کے اندر ہماری بیٹی فاطمہ رقیہ سمیہ غیروں کا ہاتھ تھام کر کے پارک میں گھوم رہی ہیں، آج جو بیٹی آپ کے بیٹ ڈولا سے نکلتی ہے وہ کہاں اپنی عزت کو تار تار کر رہی ہے، ماں کو خبر نہیں ہے۔ یہ کیسی ماں ہے آپ؟ تنہا بیٹی کو نہ چھوڑیے، تنہا بیٹی کو کہیں نہیں بھیجیے، اس سے بڑی دولت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جنہیں کفر اس ملک کے اندر لانا ہے لائے، جسے شرک کو قانون بنانا ہے بنائے، جو اس ملک کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ مدرسوں کے اندر اگر ہمارے اساتذہ اپنی زندگی کی قربانی دے کر کے اسلام کی تعلیم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اگر اپنا سب کچھ لگایا ہے تو گھر کی ماں آزاد نہیں ہو سکتی، گھر کا مرد آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کھانا دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ نے بچوں کو کپڑے دے دیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ نے اپنے بچوں کو جوان کر دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں میری ماں، آج اگر کوئی ہماری آبادی میں چور ہے، اچکا ہے، فریبی ہے، دغاباز ہے، نشہ کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ کسی نہ کسی ماں کا لخت جگر ہے، کسی نہ کسی باپ کا نور نظر ہے۔ آپ نے چلایا تو بچہ چلنے لگا، آپ نے پہنایا بچہ پہننے لگا، آپ نے بلایا بچہ بولنے لگا، آپ نے جو بات اسے آغوش مادر سے لے کر اپنی گود سے لے کر 15 سال تک سکھایا، سب کچھ بچے نے کیا۔ اے میری ماں، امارت شریعہ کا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے اسے نماز کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اسے روزہ رکھنا کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اس کے دل میں اس کائنات جس کا سورج کبھی بجھتا نہیں ہے، وہ کائنات جو آسمان سے لے کر کے زمین تک نہ جانے کہاں سے کہاں تک پھیلا ہے، ساتوں سمندر، خشکی کا نظام، سمندر کا نظام، جنگل کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، وہ رب العالمین جو پوری کائنات ہے پالنے والا ہے، آپ نے اس کا پتہ اپنے بیٹے کو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو نہیں بتایا۔ اگر شام کے وقت اگر گھر کی ماں، گھر کا باپ کھانے کے دسترخوان پہ اپنے بیٹے سے پوچھے، 24 گھنٹہ میں کم سے کم ایک مرتبہ تو بیٹے سے سوال کیجئے، بیٹی سے سوال کیجئے کہ تم نے آج کیا کیا، کون سا اچھا کام کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج تم نے دادی جان کی خدمت کی کہ نہیں، آج تم دادا جان کا پاؤں دبائے کہ نہیں دبائے، پڑوس میں جو نانا جان رہتے ہیں بیمار ہیں تم نے اس کی تیمارداری کی کہ نہیں کی، بتاؤ قرآن کریم کی تلاوت کی یا نہیں کی، آج صبح کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ کون بتائے گا؟ میرے بزرگوں، میری ماں، گود ویران ہو گئے، ماں کی ممتا نہ رہی۔ سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا مکتب، سب سے بڑی تعلیم گاہ جہاں سے مسلمان بنتے تھے، ایمان والی پیدا ہوتی تھی، ایمان والے جنم لیتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، شیخ الاسلام، شیخ الہند، مولانا حفظ الرحمان سبحاروی، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد، مولانا منت اللہ رحمانی، یہ
ماں کی گودوں کے پالے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ماں کی تربیت کا مقابلہ ان علماء کرام کی پڑھائی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر بچپنے میں جب دل نرم ہوتا ہے اور انسان کی مٹی گیلی ہوتی ہے اور دل کے کاغذ پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے، بچے نے جھوٹ بولا اور ماں نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں، تم نے جھوٹ کیسے بولا؟ پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو، تب میں تم سے بات کرتی ہوں۔ بتلائیے جب ماں اتنا ناراض ہوگی کہ اپنے بچے سے جب جھوٹ بولا اس نے اور ناراض ہو گئی، نہ کھانا دے رہی ہے، نہ پانی دے رہی ہے، نہ بات کر رہی ہے، نہ مسکرا رہی ہے، وہ بچہ توبہ کرے گا۔ ماں سے بڑھ کے بچے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جس بچے نے کوئی غلط حرکت کی، یہ بچہ ایک دن نہیں، یہ بچہ 10 سال آپ کے پاس ہے، یہ بچہ شروع سے آپ کے پاس ہے۔ یہ بچہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ہندوستان کے اندر زنا کرنے والے، شراب پینے والے، دھوکہ دینے والے، غلط کام کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، ماں کا دل چھنی کرنے والے، باپ کو ستانے والے، سماج کا سودا کرنے والے، اسلام کا چہرہ شرمسار کرنے والے، اسلام کے مبارک اونچے سر کو ہندوستان کی عدالت کے اندر شرم سے نیچا کرنے والے آج مسلمان بیٹھے ہیں۔ اے میری ماں، ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان اگر با کردار ہو، با اخلاق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر آپ کا بچہ سچا ہو، صادق ہو، امین ہو، اگر اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اگر وہ بیواؤں کو سہارا دے، یتیموں کا والی بنے، اگر گرتوں کو کھڑا کرے، اگر لوگوں کے کام آئے، بھوکوں کو کھانا دے، پیاسوں کو پانی پلائے، اور ہر انسان جس کی جو ضرورت ہے، اگر آپ نے ایسے بیٹے پیدا کیے، اگر آپ نے ایسی بیٹیاں پیدا کی، قسم خدا کی کفر کی آندھیاں آتی ہیں آئیں، شرک کا طوفان اٹھتا ہے اٹھے، وقت کا حکمران جیسا بھی سخت سے سخت ظالمانہ قانون بناتا ہے، امارت شریعہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر مسلمان بیٹھے ہماری مائیں تیار کریں گی، جب گھر کی چہار دیواری کے اندر ہماری مائیں اپنی گود کے اندر اسلام سے، اسلامی تعلیم سے آراستہ پیراستہ بیٹیاں تیار کریں گی، تو اس ملک کے اندر 24 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کے بیٹے بیٹیاں آنے والے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں، ریاست ہو، کوئی بھی ضلع ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، یہ برادران وطن جو آج اسلام سے دور ہیں، مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر ان کے دل کا سودا کرنا ہے، اگر ان کے دلوں میں اپنی محبت، اپنا وقار، اپنی عزت اور اپنا روح اگر ڈالنا ہے، تو آپ ایسے بیٹے، ایسی بیٹیاں پیدا کیجئے جو جھوٹا نہ ہو، فریبی نہ ہو، دغاباز نہ ہو، نشہ کرنے والا نہ ہو، جوا کھیلنے والا نہ ہو، نماز چھوڑنے والا نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، نبی کی سنت کو توڑنے والا نہ ہو، اسلام کے خلاف جانے والا نہ ہو۔ ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر جب ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے جب ایسے بچے اپنے شکم سے پیدا کیے جو با اخلاق تھے، با کردار تھے، وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا تھا، وہ تجارت کرتے تھے تو اسلام نظر آتا تھا، وہ حکومت کرتے تھے تو اسلام کی جلوہ گری، ان کی سیاست حکمرانی کے اندر نظر آتی تھی۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہمارے مردوں کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بوڑھے کے اندر ہر طرف اسلام ہی اسلام چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بھائی کو اٹھائیے، ایک مسلمان کو اٹھائیے، جھوٹا وہ بھی ہے، جھوٹا یہ بھی ہے، ماں کو یہ بھی ستاتا ہے، ماں کو یہ بھی ستاتا ہے، شراب یہ بھی پی رہا ہے، شراب یہ بھی پی رہا ہے، زنا یہ بھی کر رہا ہے، زنا یہ بھی کر رہا ہے۔ 9 بجے ڈیوٹی پہ آنا تھا، 10 بجے آ کر کے 9 بجے کی حاضری مسلمان بھی لگا رہا ہے، ہندو بھی لگا رہا ہے، دودھ کے اندر پانی برادران وطن بھی ملا رہے ہیں، مسلمان بھی ملا رہے ہیں۔ کہیں پر چلے جائیے، کسی منڈی میں، کسی شہر میں، کسی زندگی کے میدان میں، ہر جگہ مسلمان اخلاق سے عاری، کردار سے خالی نظر آ رہا ہے۔ سوال مدرسوں پر نہیں ہے، سوال علماء پر نہیں ہے، سوال اے میری ماں تم سے ہے کہ تم کیسے بچے تیار کر رہی ہو، تم اپنا کردار، اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کر رہی ہو۔